بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل بڑا ایک دھواں دھار قسم کا ایک جلسہ تھا، ریلی کی نکالی گئی، لیکن جو توقع کی جا رہی تھی یا جس طرح کا اعلان کیا جا رہا تھا کہ دھرنا دیا جائے گا جب تک الیکشن کمیشن کوئی وہاں پہ فیصلہ نہیں کرتا ہم وہاں سے اٹھیں گے نہیں، اس طرح کا تاثر دیا جا رہا تھا کہ جس سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید کل اسلام آباد میں جو کچھ کرنا تھا اپوزیشن نے وہ یہ ہوگا کہ جناب کہ آپ ہے نہیں یا گاہک ہے نہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک ریلی ہوئی، احتجاج ریکارڈ کروایا اور گھروں کو چلے گئے اگلے 5 فروری کی ڈیٹ دے کے کہ اب 5 فروری کو ہم نے ادھر بھی کرنا ہے، پنڈی میں لیاقت باغ میں۔ تو جو حکومت کے ناقدین ہیں ان کی بات تو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، لیکن جو پی ڈی ایم کے ناقدین ہیں ان میں ظاہر ہے حکومت سے بڑا ناقد کون ہو سکتا ہے۔ شیخ رشید جو ہمیں ہمیشہ گیٹ نمبر کوئی گنوایا کرتے ہیں، وہ آج بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ آپ کا جلسہ اتنا فارغ تھا کہ جو ہے میٹرو بس سروس وہ تک بند نہیں ہوئی تھی، وہ تک معطل نہیں ہوئی تھی، بلکہ ہم نے اور زیادہ بسیں منگوائیں کہ لوگ بیٹھ کے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اور اگر یہ حال ہے آپ کا تو جو ہم نے آج دیکھ لیا ہے تو اس کے بعد ہم آپ کے جو لانگ مارچ ہے اس کو ویلکم کہتے ہیں۔ تو یہ ان کا بالکل جائز تانا ہے اور یہ ان کو دینا بھی چاہیے، کیونکہ جو کچھ پی ڈی ایم کہہ رہی تھی وہ اس طرح سے انہوں نے کیا نہیں۔ کیا نہیں کیا، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بلاول وہاں پہ آئے نہیں اور نواز شریف نے وہاں تقریر نہیں کی، یعنی کہ نواز شریف بولے نہیں، بلاول آئے نہیں۔ اور جو اپنی زبان سے ہوتا ہے جس طرح کر کے اداروں کو ٹارگٹ کرنا، اس طرح کر کے کیا نہیں، ہاتھ ہولہ رکھا ہے۔ اور میں آپ سے گزارش یہ بار بار کر رہا ہوں اور آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو نئی اسٹریٹجی ہے یا یہ جو ہاتھ ہولہ رکھا گیا ہے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ کہانی اس کے پیچھے میں نے آپ کو وہ بتائی ہوئی ہے کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ اور ان کے ہمنوا وہ مل کے کسی کے ساتھ معاملات آگے بڑھا رہے ہیں، اور وہ جو معاملات آگے بڑھا رہے ہیں وہ سمپل سا فارمولہ ہے کہ کس طرح ہم نے ان ہاؤس چینج لے کے آنا ہے اور معاملات کس طرح آگے لے کے چلنے ہیں۔ تو معاملات جو ہیں وہ دو طرفہ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں سے کچھ جو فیکشنز ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ عمران خان کے ہاتھ میں رہیں، اور عمران خان جو ہیں وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ اکیلے ایکٹیو ہو کے اور یہ معاملات یعنی سینٹ الیکشن کا جو ٹارگٹ ہے اس کو وہ اچیو کرنے جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس بات کو اگر سادہ الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو پی ڈی ایم جو ہے اس کی نئی اسٹریٹجی کے مطابق ان کی جو مار دھاڑ والی سیاست تھی، وہ جو آر پار والی سیاست تھی، وہ اب اس طرح کر کے نہیں ہے۔ یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں، اور جو یعنی ایک پریشر، ایک دباؤ قائم رکھنا ان کا۔ پھر ایک بات یہ پھر بڑی آسانی سے کہی جا سکتی ہے کہ یار کہ اگر آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے تو پھر یہ جلسے جلوس نکالنے کا مطلب کیا ہے۔ پہلی بات یہ دیکھیں کہ اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک اچھا خاصا سٹرانگ کیس اور جو ایک سیاسی موو بن سکتی تھی وہ اوجل تھی، جو یہ فارن فنڈنگ کیس کی صورت میں اس پر انہوں نے کام کیا، اس کو لائم لائٹ میں لائے اور ایک ادارے کو رسپونڈ کرنا پڑا۔ پہلے تو یعنی جو پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی ہے وہ کس طریقے سے کامیاب ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا، اسٹیبلشمنٹ نے رسپونڈ کیا، اور پھر ان رسپونڈ کا ہی نتیجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کا جو میجورٹی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو فیصلہ ساز ہیں انہوں نے کہا کہ پائی نسی ٹاڑے نال نہیں ہے، کہ اگر کوئی اب اندرون خانہ چل رہا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، یہ ایک پرسنل فیصلہ ہو سکتا ہے، یہ ایک بطور جس کو کہتے ہیں ادارے کے وہ نہیں ہے، ایز اے ہول اسٹیبلشمنٹ کا یہ فیصلہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ چیزیں نظر آئیں گی، یعنی بہت زیادہ ویزیبل ہوں گی، جس طرح یہ مراد علی شاہ کے اوپر ریفرنس دائر ہونا، تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کے درمیان جو افہام و تفہیم کا معاملہ آگے بڑھا، یہ اس کو سبرتاز وہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی کر رہا ہے، تو پھر وہ لگ جائے گا پتہ، وہ زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکے گا یہ والا معاملہ۔ اور بہرحال اس کا یعنی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے رسپونڈ کیا، معاملات آگے بڑھے، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ان ہاؤس چینج کی طرف چیزیں چل رہی ہیں، اس طرف بڑھ رہی ہیں،
اس کے یعنی بلیک اینڈ وائٹ میں تو خیر سیاست میں کبھی بھی چیزیں سامنے نظر نہیں آتی، لیکن کچھ نہ کچھ اشارے البتہ جو گرے ایریاز میں ہونے والی موومنٹس ہوتی ہیں وہ نظر آئیں گی اور وہ نظر آ رہی ہیں۔ یہ چودھریوں کے پاس آنا، چودھریوں کے ترلے کرنے کے جی میں تو پنجاب دے دیں گا، وہ لالی پاپ ہے، واٹس ایور جو بھی ہے۔ پھر دوسرا رسپانڈ جو ہے وہ آپ کو الیکشن کمیشن کی طرف سے نظر آیا۔ الیکشن کمیشن نے اس کیس کو نہ صرف ایکٹیو کیا ہے، یعنی جب سے پی ڈی ایم نے اس کو لائم لائٹ میں لے کے آئی ہے یا فوکس کیا ہے، آج ادھر جلسہ تھا، احتجاج تھا، اور اس کے جواب کے اندر جو ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ جی کہ ہم پوری ایمانداری، نیک نیتی اور بڑی مستعدی سے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں، الیکشن کرانے والے، اسکروٹنی کرنے والے، فلاں فلاں فلاں، لیکن ہم نے یہ کرونا اور وکلا کی عدم دستیابی کے باوجود، مصروفیات کے باوجود اور اسکروٹنی کمیٹی کے ایک ممبر کی ریٹائرمنٹ کے باوجود یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے پی ٹی آئی والا، اس کے اوپر خاطر خواہ پیش رفت کروائی ہے، ہوئی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی اسکروٹنی کمیٹی کو ہم نے پابند کیا ہوا ہے کہ وہ ہفتے میں 3 دن اجلاس کر کے اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے۔ تو یہ بھی ایک رسپونڈ ہے، ورنہ تو 6 سال سے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس طرح کر کے ہمیں ایکٹیو نظر نہیں آیا۔ خیر انہوں نے کیا ایکٹیو ہونا تھا، پی ڈی ایم والے آپ سوتے ہوئے سی، تو پی ڈی ایم والوں کو میرا خیال ہے کہ جب ہوش آئی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ورنہ تو وہ جو معاملہ طے پائے تھے، مریم بھی خاموش تھی، میاں صاحب بھی باہر تھے، اللہ اللہ خیر صلاح، تو معاملہ جو اب یہ ہل جل شروع ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ جو ارتاش پیدا ہوا ہے کھڑے ہوئے پانی میں یا تالاب کے اندر، سیاست کے تالاب کے اندر، یہ کتنوں وٹا آیا تو وہ ارتاش پیدا ہوا، لہریں پیدا ہوئی ہیں، اور یہ جو وٹا ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ عمران خان کی کسی نہ کسی مخالف سمت سے آیا ہوگا۔ بعض سیاست میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے نال کھلوتا ہے، یہ میرے نال ہی ہے، لیکن سیاست میں یوں نہیں ہوتا۔ سیاست میں ہر چیز کے مطلب جو ہوتے ہیں وہ جو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، وہ کچھ اور ہوتے ہیں، جو پھر وہ سمجھ آتی ہے جب نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ تو اب وہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ یار کہ پی ڈی ایم فیل، ناکام، اس نے کہا تھا ہم دھرنا دیں گے، اس نے کہا تھا کہ ہم جناب عمران خان کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو بھائی جان اس کا دوسرا مطلب جو سمجھنا ہے اگر آپ نے، جو اس کا حقیقی مطلب ہے کہ یہ جو سلو ڈاؤن چل رہے ہیں، ایک تو وہ پریشر دستور اپنا قائم رکھے ہوئے ہیں ان قوتوں کے اوپر جن کے وہ نام نہیں لیتے، لیکن جب وہ کہتے ہیں، مریم نے جس طرح آج کہا کہ آپ کے اوپر اس کو مسلط کس نے کیا ہے، تو پھر نیچے سے عوام کی آوازیں آئیں، پھر اس پر جملہ کسا مریم نے کہ دیکھ لیں لوگ نام لیتے ہیں، لوگ ڈرتے نہیں، اب وقت بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ہم مطلب لوگ تو تیار نے، بس اسی پھر انہوں نے کہنا ہے، تو پھر انہوں نے جناب انہوں نے وہ جو قوالی کرنی شروع کر دینی ہے، تو راگ لاپنا شروع کر دینا ہے، دما دم مست کے اندر کر دینا شروع کر دینا ہے۔ تو اس صورت میں مطلب جو اس کا نکلتا ہے، یا اس واقعے پرٹیکولر کل کے جو ریلی تھی یا جو احتجاج تھا چارہ دستور کے اوپر، اس میں پرٹیکولر اس واقعے کا جو حصہ ہے یہ والا کہ جس میں مریم نے پوچھا تو لوگوں نے نام لیا، پھر مریم نے کسی کو سنایا کہ دیکھیں لوگ نام لیتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی پر دباؤ قائم رکھنا چاہتے ہیں، دباؤ بڑھا کے رکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو جلسوں کی تاریخیں انہوں نے دی ہیں کہ جی کبھی وہ سیالکوٹ کرنا ہے، کبھی خوزدار ریلی ہونی ہے، کبھی لیاقت پارک میں باغ میں جلسہ ہونا ہے، تو یہ دباؤ بڑھائے رکھنے کا ایک نسخہ ہے اور یہ اسٹریٹجی ہے، ان کی حکمت عملی ہے۔ تو دباؤ بڑھا کے بیسیکلی اندر کھانے جو دباؤ بڑھا ہوا ہے اس کے نیچے اس دباؤ کے تحت کوئی نہ کوئی کام جاری ہے، اور وہ کام کیا ہے وہ میں آپ سے گزارش کر چکا ہوں، اور عمران خان اس کام کو صفر کرنے کے لیے یا اس کے جواب دینے کے لیے یا اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ان کے پاس پورا وہ حق محفوظ رکھتے ہیں کہ وہ اپنی حکومت کو بچائیں اور لوگوں کو اندر کھاتے اپنے ساتھ ملائیں۔ کچھ لوگ ان کے ساتھ مل رہے ہیں، لیکن اس کو آپ یوں سمجھیں کہ وہ شاید کارگر ثابت نہ ہو، کیونکہ سیاست کا یہ اصول ہے کہ جو طاقت والا اصل گھر ہوتا ہے اس کی چال جو ہے وہ بھاری پڑتی ہے اور اسی کا حکم جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے۔ تو وہ جو اوپر والا گھر ہے
وہ اپنا حکم دے چکا ہے اور وہ اس کا حکم جو ہے وہ اپنے نافذ ہونے کے مرحلے سے گزر رہا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے ان جو سیاسی معاملات ہیں ان میں کسی کی طرف کھڑے نہیں ہونا۔ تو راستہ سیاست اپنا بنا رہی ہے، پی ڈی ایم اس راستے سے آگے راستے نکال رہی ہے، اور یہ جن کی خواہش ہے کچھ سیاستدانوں کی، کچھ تجزیہ نگاروں کی، کہ جناب کہ بس پی ڈی ایم جو ہے وہ گھر سے نکلے، ٹرک پہ بیٹھے اور کسی کو جناب ٹرک کے نیچے دے دے، تو اس طرح سیاست میں نہیں ہوتا۔ سیاست میں فوری نتائج نہیں نکلتے، سیاست ایک عمل کا نام ہے، اور عوامل جو ہیں وہ اپنے مروجہ طریقوں سے ہی پورے کیے جاتے ہیں یا پورے ہوتے ہیں۔ اور سیاست کسی سادہ لفظوں میں اگر انتشار کا نام ہے یا کوئی سمجھتا ہے کہ سیاست سے انتشار جنم لیتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ سیاست سے لوگ اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ پریشر بڑھانے کے لیے دھمکیاں دینا ایک سیاسی چالیں ہوتی ہیں، ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔